نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یا ابتی، بیٹا باپ کو سمجھا رہا ہے، اے ابا جان، لا تعبد الشیطان، آپ شیطان کی عبادت نہ کریں. شیطان کی عبادت ایز سچ اس طرح نہیں کہ اس کو سامنے بٹھا کر اس کے آگے نماز نہ پڑھے. مراد یہ کہ شیطان کے وسوسوں کی پیروی نہ کرے، شیطان کی بات نہ مانے. اچھا، شیطان کی بات کیوں نہ مانے؟ اس لیے کہ ساتھ ہی بتا دیا ان الشیطان، کیونکہ شیطان کانا ہے للرحمن عصیا، رحمان کا نافرمان. شیطان رحمان کی بات نہیں مانتا، اس لیے آپ اس کی نہ مانیں. وہ میرے دوست کا دشمن ہے، اس لیے آپ اس سے دوستی نہ کریں. سمپل سی ریزن، ان الشیطان کان للرحمن عصیا. اب آپ دیکھیے کہ شیطان کی عبادت کیا ہے اور اصل میں کس چیز سے روکا جا رہا ہے. اچھا، عبادت کس کو کہتے ہیں؟ ذرا سا ہم اس پہ بات کرتے ہیں تاکہ آپ کو یہ پورا کانسیپٹ سمجھ میں آئے. یاد رکھیے کہ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے جذبات رکھے ہیں جن کی سیٹسفیکشن صرف اس صورت میں ہوتی ہے جب انسان اپنے سے بڑا کسی کو سمجھ کر اپنے سارے جذبات عقیدت اس سے منسوب کر دے. یہ ہر انسان کے اندر ہے کہ وہ خود سے بڑی ہستی سمجھنا چاہتا ہے، ایسی جس میں کوئی خامی نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو، جس کو وہ چاہ سکے، جس سے محبت کر سکے، جس کے آگے سبمٹ کر سکے، جس کے آگے سرنڈر کر سکے، جس کے آگے اپنی ساری کمزوریاں رکھ سکے، جس کا سہارا لے کر اپنی ساری ویکنس دور کر سکے. پوجنے کی جو چاہ ہے نا، پوجنا سمجھتے ہیں نا، پرستش، یہ ہر انسان کے اندر ہے. انسان کی تکمیل ہوتی ہی اس وقت جب وہ کسی کو پوجتا ہے. یہ ہر ایک کے اندر ایک انسان کی ایک ڈیمانڈ ہے یا ارج ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے نا، تو اسی کو پتا ہے کہ انسان کی جو ارج ہے یا جو طلب ہے، اس کی سیٹسفیکشن کہاں ہو سکتی، اور وہ ہو سکتی صرف اللہ کی ذات میں، کیونکہ اسی میں کوئی خامی اور عیب نہیں. اس لیے اسلام کیا بتاتا ہے کہ اپنی ساری محبتیں، عقیدتیں، اطاعتیں، جذبات، سب کچھ اس کے نام وابستہ کر دو. یہی عبادت ہے. جو شخص رستے میں اٹک جاتا ہے نا، جا رہا تھا اصل منزل پہ، راستے میں کوئی جھاڑی اٹکی، کپڑے پھاڑ دیے اس نے پکڑ لیا اس کو، وہ اسی کے ساتھ الجھتا رہا اور اصل منزل بھول گیا، ایسا شخص ناکام ہو جاتا ہے. یاد رکھیں کہ جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے وہ کسی نہ کسی اور کی پرستش میں ضرور گرفتار ہوتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں. تو جن کے سامنے خدا نہیں ہوتا نا، ان کے سامنے کوئی اور ہوتا ہے. اچھا، اور وہ ان کو مایوس بھی کرتا ہے، وہاں وہ ٹھوکریں کھاتا ہے انسان. شیطان انسان کے اسی جذبے یا انہی جذبات پہ ڈاکہ ڈالتا ہے اور انہیں اللہ کی طرف جانے نہیں دیتا، اور چیزوں میں الجھا دیتا ہے، ادھر 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 ادھر. یہی انسان کا خسارہ ہے. اسی کا نام شرک ہے کہ جو کچھ ہمارے رب کے لیے ہونا چاہیے تھا وہ کس کے لیے ہو گیا؟ کسی اور کے لیے ہو گیا. جو ہی وہ کسی اور کے لیے ہوا تو اس کا ہی دوسرا نام کیا ہو گیا؟ شرک. شریک کر لیا نا. اس کو سمجھ گئے؟ یا ابت لا تعبد الشیطان، تو لا تعبد میں جو عبودیت ہے، عبد ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ سارے جذبات پرستش کو ایک ہستی کے لیے خاص کر لینا، ایک ہستی کو بڑا ماننا، یعنی اللہ کی عبادت مراد ہے. لیکن جب شیطان انسان کو اچکتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اسے کہیں اور جا الجھاتا ہے، کوئی اور چیز اتنی اٹریکٹیو بنا کے دکھاتا ہے کہ انسان اصل کو بھول کے اس میں پڑ جاتا ہے. یہی انسان کی ناکامی، اس کو بھول کر کسی اور چیز میں پڑ جائے. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، ابا جان مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو رحمان کا عذاب نہ آ پکڑے. فتکون للشیطان ولیا، تو عذاب کی شکل کیا ہے کہ آپ شیطان کے دوست بن کے رہ جائیں گے. یعنی یہ بھی اللہ کا ایک عذاب ہوتا ہے کہ انسان
اللہ کی بجائے کسی اور چیز میں الجھ جائے، کسی اور چیز کو سہارا بنا لے، کسی اور سے اپنے وہ جذبات وابستہ کر لے. قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، باپ نے کیا کہا، ابراہیم تم میرے الہوں سے منہ پھیر رہے ہو، میرے الہوں سے منہ موڑ رہے ہو، یعنی اپنے جذبات عقیدت ان کی بجائے کسی اور سے وابستہ کر رہے ہو. تو انہوں نے اس کو کیا سمجھا کہ اللہ کی طرف جانے کا مطلب ہی کیا ہوا کہ ان کو بھول جاؤ، ان کو بھول جائیں. آپ کو پتا ہے کہ یہ جو بت بنے ہوئے تھے وہاں، یہ صرف پتھر کے ٹکڑے نہیں تھے خوبصورت تراشے ہوئے، اس کے پیچھے کانسیپٹ کیا تھا؟ ان پتھروں کے اندر عقیدت کس کی تھی اصل میں؟ کچھ بڑے انسانوں کی، کچھ نیک لوگوں کی، جن سے صدیوں کے تصورات اور طلسمات وابستہ تھے. طلسم کا مطلب سمجھتے ہیں؟ مسحور کن باتیں، روایات، خرافات، جسے مائتھولوجی کا نام آپ دیتے ہیں. ایک طرف وہ صدیوں کی کہانیاں کہ یہ بت ایسے تھے، یہ ویسے تھے، اور ایک طرف ابراہیم کیا کر رہے ہیں، ان سب کو چھوڑ دیں اور ایک رب کو مانے. اب یہ بیٹا کہہ رہا ہے اور وہاں صدیوں کی کہانیاں ہیں، کس کی مانی جائے؟ اس کی مان لی جائے؟ نہیں، وہ صدیوں کی کہانیاں چھوڑ دی جائیں. اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم تم میرے الہوں کو چھوڑ دو گے؟ لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا، لأرجمنک، میں ضرور تجھ کو سنسار کر دوں گا. یہ باپ کہہ رہا ہے کس کو؟ بیٹے کو. میں تجھے پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا، میں تجھ کو رجم کر دوں گا. وہجرنی ملیہ، اور چھوڑ دو مجھ کو لمبے عرصے تک، چلے جاؤ یہاں سے کہیں. وہجرنی، چھوڑ دو مجھ کو. ملیہ ملوتن سے، ملوتن زمانے کو کہتے ہیں، اور ملیہ لمبا عرصہ، بہت دن کے لیے چلے جاؤ کہیں. اس سے آپ دیکھیں نا انسان کی عقیدت اور عبادت کے جذبات کتنے سخت ہوتے ہیں کہ اس میں اپنی اولاد کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے، اور یہی تو شیطان کا کارنامہ ہے. قال سلام علیک، ابراہیم کہتے ہیں آپ پر سلام ہو. بہت زبردست ڈائلاگ ہے یہ باپ اور بیٹے کے درمیان. اس میں ہمارے لیے بہت سی سمجھنے کی باتیں کہ جہاں حق کے معاملے میں باپ سے کوئی کمپرومائز نہیں، وہاں کوئی بدتمیزی بھی نہیں، کوئی بد اخلاقی بھی نہیں. پہلے لاجک سے بات کی، علم کی بنیاد پہ کی کہ میرے پاس علم ہے، پھر اس کے بعد لاجک کہ شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے، آپ اس کی بات نہ مانیں، پھر تنبیہ کہ آپ کو کہیں عذاب نہ آ جائے، اور پھر سلام علیک. نہیں مانے تو کیا کہا؟ آپ پر سلام ہو. یہ آپ دیکھ لیجئے کہ تبلیغ کے سٹیپس کیسے چل رہے ہیں نا. سب سے پہلے پوچھتے ہیں، سوال ہے سب سے پہلے، اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد، سوال کرتے ہیں آپ کیوں عبادت کرتے ہیں. پوچھتے ہیں یعنی پہلے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ساتھ ہی انڈائریکٹلی سمجھاتے بھی. اتنا خوبصورت انداز ہے نا یہ تبلیغ کا کہ جب تک آپ کسی کی بات جانے نہیں، کسی سے پوچھے نہیں، تو دڑا دڑ اس کو سنائے مت. پہلی بات کیا؟ جاننے کی کوشش. لما تعبدو، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں؟ اور پھر آپ دیکھیں آپ ان کی عبادت کر رہے ہیں جو سنتے بھی نہیں، دیکھتے بھی نہیں، کام بھی نہیں آتے. اور پھر یہ جملہ جو ہے نا یا ابتی، بہت پیار سے کہنے کا انداز ہے. یا ابتی، اے ابا جان، بہت محبت سے خطاب کر رہے ہیں، جیسے ایک بچہ باپ سے لاڈ کرتا ہے نا، وہ لاڈ والا انداز ہے. یا ابتی. پھر کہتے ہیں میرے پاس کچھ علم آیا ہے. پہلے سوال، پھر کہتے ہیں کچھ علم ہے میرے پاس، وہ علم اس کو نگیٹ کرتا ہے جو آپ کہتے ہیں. اب اس میں اپنے آپ کو رکھ لیجئے کیسے کریں گے. نمبر 1 کوشچن اس طرح نہیں کہ دے مارا، کس طرح؟ جسٹ ٹو ایکسپلور کہ کیا خیال ہے، اور ہلکا ہلکا ٹچ کے فائدہ کچھ نہیں. پھر اس کے بعد دلیل علم کی کہ میں نے کچھ پڑھا ہے، قرآن میں تو یوں لکھا ہے. پھر اس کے بعد شیطان کے ریفرنس سے بات کہ شیطان کی بات ہم کو نہیں ماننی چاہیے کیونکہ وہ رحمان کی بات کا انکار کرتا ہے، رحمان کا نافرمان ہے، رحمان کا دشمن. پھر تیسری بات یہ کہ اگر ہم نہیں مانیں گے اللہ کی بات تو کہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب نہ آ جائے. اور پھر باپ کا ریئیکشن سخت سے سخت، شدید ریئیکشن میں جواب کیا؟ سلام علیک سأستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے دعا کروں گا. یہ ہے ایک مسلمان کا رویہ.
شدید سے شدید ری ایکشن کے مقابلے میں. یہ نہیں کہ لڑ جھگڑ کے 2-4 گالیاں سنا کے اور گھر دروازے پٹک کے گھر سے باہر نکل جانا کہ نہیں مانتے نہ مانے. نہیں، سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا. میرا رب میرے پہ بہت مہربان ہے، میں آپ کے لیے دعا کروں گا. اور آپ چاہتے ہیں کہ نکل جاؤں میں، وہ اعتزلکم، میں جا رہا ہوں. وما تدعون من دون اللہ، اور صرف یہ نہیں کہا میں جا رہا ہوں، کہا ان کو بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں چھوڑ رہا ہوں تم کو، اعتزلکم، میں چھوڑ رہا ہوں تم کو، اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو. اور کس کا سہارا لے رہا؟ وَأَدْعُو رَبِّي، اپنے رب کو پکاروں گا، میں اپنے رب سے دعا کروں گا. جہاں انسانی وسائل ختم، باپ کا سہارا ختم، وہاں دعا شروع ہو جاتی. گھر، ماں باپ، وطن، بیک گراؤنڈ، سب کچھ چھوڑ رہے ہیں. ہجرت. وَأَدْعُو رَبِّي، مجھے امید ہے، اللہ اکون، کہ نہ ہوگا میں بدعائے ربی شقیہ، اپنے رب سے مانگ کر نامراد. میں اپنے رب سے مانگ کر نامراد نہ رہوں گا، میں وہ سب پالوں گا جو میں پانا چاہتا ہوں. وہی انداز ہے نا جو زکریا علیہ السلام کا ہے کہ رب تجھ سے مانگ کر تو کبھی نامراد ہوا ہی نہیں. اچھا، ہمارے اندر دعا میں یہ یقین اور کیفیت نہیں ہے. بعض اوقات لوگ اپنا مسئلہ کوئی میرے پاس لے کر آتے ہیں تو میں ان سے کہتی ہوں دعا کریں، تو وہ سمجھتے ہیں جیسے میں نے ان کا مذاق اڑایا ہو. وہ کہتے ہیں نہیں، دعا سے تو کچھ نہیں ہوتا، آپ ہمیں کچھ اور بتائیں. بھی اور کیا بتائیں؟ اور کچھ ہے ہی نہیں. اللہ کے سوا کون ہے جو مشکل آسان کرے؟ خود قرآن میں آتا ہے کہ اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو ہے کوئی جو اس کو کھولے اس کے سوا؟ لیکن ہم کو دعا حل نظر ہی نہیں آتا، حالانکہ ہر چیز کا حل دعا ہے. مانگتے چلے جائیں، معلوم نہیں کس وقت سن لے جائے. ایک ہی چیز ہے جو تقدیر بدلتی ہے اور وہ دعا ہے. بدل جائے گا سب کچھ، مانگنے میں کسر نہ کرے. لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، مانگنے کے وقت میں مانگے، اور جب اللہ دینے پہ آئے گا تو پتہ بھی نہیں چلے گا. ہم کیا چاہتے ہیں؟ دعا کی قبولیت کیا؟ ابھی مانگے، ابھی چھت پھٹے اور وہ سب آ جائے نیچے جو ہم مانگ رہے ہیں. اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے. وہاں ہر کام کا ایک وقت مقرر، وہ جلد باز نہیں ہماری طرح. اس لیے وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، پھر جب اس نے چھوڑ دیا ان کو، جدا ہو گیا ان سے اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا. وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے اس کو تنہا تھوڑی چھوڑ دیا، ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب دیے. ایک طرف ماں باپ چھن گئے، اللہ نے کمی پوری کر دی. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ دین کی خاطر اگر کوئی خاندان کسی کو ڈس اون کر دے، عاق کر دے، بے دخل کر دے، اللہ اس کو تنہا نہیں چھوڑتا. وہ اپنے خاص رحمت سے، خزانوں سے اس کمی کو پورا کر دیتا ہے. ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب دے دیے، اس کی آنکھیں ٹھنڈی کر دی. وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا. یعنی باپ چھوٹا تو بیٹا نہیں، صرف بیٹا اور پوتا دیا. یعنی ایک چھوٹا تھا نا، 2 دیے، کیونکہ بیٹے کے ساتھ پوتے کا ذکر جو ہے مزید خوشخبری ہے. کہتے ہیں نا کہ بچوں کے بچے بچوں سے بھی بڑھ کے پیارے ہوتے ہیں، تو اس لیے صرف بچے کا ذکر نہیں کیا، اس سے مزید آگے کا ذکر بھی کیا. وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور عطا کیا ہم نے ان کو اپنی رحمت میں سے، یعنی نبوت کے علاوہ بھی ان کو بہت کچھ دیا. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور بنایا ہم نے ان کے لیے سچی زبان، یعنی سچی ناموری عطا کی. علیہ، بلند مرتبہ. علی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بلند مرتبہ. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، یعنی ہم نے نبوت بھی دی ان کو اور سچی ناموری اور شہرت بھی دی ان کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا گیا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اور ذکر کرو کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا. إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، بے شک وہ چنے ہوئے تھے. مخلص کا معنی کہ مصطفیٰ، مجتبی، مختار. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ رسول نبی تھے. فرق کیا ہے رسول اور نبی میں؟ صاحب شریعت
یا صاحب کتاب کو رسول اور نبی کہا جاتا ہے. صاحب شریعت یا صاحب کتاب یعنی جس پیغمبر کو کتاب ملی، شریعت ملی، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ رسول النبی. اور جو صرف پچھلے پیغمبر کی شریعت کے مطابق لوگوں کو اللہ کا پیغام دے اس کو نبی. لیکن بعض اوقات دونوں ایک دوسرے کے مقابل بھی آئیں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ، اور پکارا ہم نے اس کو. کہاں سے؟ من جانب الطور الایمن، طور کی دائیں جانب سے، طور کی دائیں طرف سے. مراد ہے اس کا مشرقی کنارہ. چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر جاتے ہوئے اس رستے سے گزر رہے تھے جو کوہ طور کے جنوب سے جاتا ہے، اور جنوب کی طرف سے اگر کوئی شخص طور کو دیکھے تو اس کی دائیں جانب مشرق اور بائیں جانب مغرب ہوگا. اس لیے حضرت موسیٰ کی نسبت سے طور کے مشرقی دامن کو دائیں جانب کہا گیا، ورنہ ظاہر ہے پہاڑ کا تو خود کوئی دایاں بایاں نہیں ہوتا. وَقَرَّبْنَاهُ، اور قریب کر لیا ہم نے اس کو، نجیہ، سرگوشیاں کرنے کے لیے. نجوہ ہوتا نا سرگوشی، پیچھے پڑ چکے آپ، چپکے چپکے باتیں کرنے کو، کوئی اور نہ سن سکے. یہ بھی کتنا محبت کا انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ پر بلایا، سب سے الگ کر لیا اور ان سے کچھ سرگوشیاں کی، چپکے چپکے باتیں کی، چن لیا تھا نا ان کو. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور عطا کیا ہم نے اس کو اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر، یعنی ان کا مددگار بنا دیا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیجئے. إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، وہ وعدے کے بڑے سچے تھے. یہاں صدیق نہیں آیا بلکہ خاص طور پر وعدے کی سچائی کا ذکر ہے. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہ بھی رسول نبی تھے. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. 3 خصوصیات ہو گئی نا ان کی، صادق الوعد اور رسول النبی اور یأمر اہلہ، یعنی اپنے گھر والوں کو بھی نیکی کی باتیں بتاتے تھے. یہ خاص صفت ان کی بتائی گئی ہے یہاں پر. عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں، خود تو نیک ہوتے ہیں، بچوں کو کچھ نہیں بتاتے، لیکن یہاں ان کی خصوصیت کیا بتائی گئی کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھی اچھی باتیں بتاتے تھے. وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے رب کے نزدیک بہت پسندیدہ تھا. مردیہ کون تھے؟ یہ اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بچے. اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ تھے، اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتے تھے. کتنا بڑا انعام ہے نا، یہ کتنی بڑی بات ہے. کسی کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بہت پسندیدہ تھے، فیوریٹ تھے، اللہ ان سے راضی تھے. اس سے بڑھ کے کیا چاہیے انسان کو. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، اور ذکر کرو کتاب میں ادریس علیہ السلام کا. إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ بھی سچے تھے، نبی تھے. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور بلند کیا ہم نے اس کو کہاں؟ بلند مرتبے پر. مکان جگہ، مقام، علیہ بلند، یعنی مراتب کی بلندی عطا کی. کس وجہ سے؟ ان کے صدیق ہونے کی وجہ سے. کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے نبی تھے. یہ نوح علیہ السلام کے دادا تھے یا ان کے والد کے دادا تھے، اس طرح روایات میں آتا ہے. کپڑے سینے کا ہنر انہی سے شروع ہوا. ان کو انگریزی میں اینک کہتے ہیں. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے انعام کیا. ہم نے دعا مانگی تھی نا شروع میں، کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان پہ اللہ نے انعام کیا تھا. یہ سب انعام یافتہ لوگ ہیں. ان کی خوبیاں کیا ہیں خاص طور پر انعام یافتہ ہونے کی؟ صدیق کی خاص طور پر، رسول نبی یہ تو اللہ ہی دیتا ہے، لیکن باقی جن چیزوں میں ہم ان کو فالو کر سکتے ہیں وہ خاص طور پر سچائی کی صفت، وعدے میں سچا ہونا، قول و فعل کا تضاد نہ ہونا، اور پھر گھر والوں کو بھی اچھی بات کا حکم دینا.
اور پھر ان کا اللہ کو تھام لینا اور اللہ کے معاملے میں کسی دوسرے کو نگاہ میں نہ رکھنا، خواہ والدین ہی کیوں نہ ہو. من ذریت آدم، یہ آدم کی اولاد میں سے تھے. وممن حملنا مع نوح، اور ان میں سے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا. ومن ذریت ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. تو آدم کی اولاد میں سے خاص طور پر کون ہو گئے؟ حضرت ادریس علیہ السلام. پھر بعد میں وہ لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے ان کی اولاد میں سے، اور پھر کچھ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے، اور اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے. وممن ہدینا، اور ان میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی تھی. وجتبینا، اور ہم نے چن لیا. اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، ان کی خوبی کیا تھی؟ ذرا ان کی خوبی سنیے ان سب کی. ان سب پر جب رحمان کی آیات کی تلاوت کی جاتی تھی، پڑھی جاتی تھی، خرو، گر پڑتے تھے، سجدن، سجدے میں، وبکیا، اور روتے تھے. قرآن سن کر ان کے آنسو جاری ہو جاتے تھے. یہ اللہ کے چنے ہوئے بندوں کی نشانی ہوتی، ہدایت یافتہ ہونے کی علامت ہوتی. اور اگر قرآن پڑھ کر یا سن کر انسان کا دل نہ پگھلے اور انسان ایسے ہی گزر جائے جیسے کوئی عام بات سنی جا رہی ہے، تو پھر اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے. کچھ گڑبڑ ہے وہاں، اس کی مزید اصلاح کی ضرورت ہے. یہ آیت سجدہ ہے. سجدے کی دعا آپ کو یاد ہوگی. سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. کبھی آپ غور کیجئے نا کہ پورے چہرے کی سکن ہے نا، اس میں کٹ لگا ہوا ہے، آنکھ کی جگہ کٹ ہے اور اس میں سے آنکھیں نکلی ہوئی ہیں نا. کبھی غور نہیں کیا ہم نے؟ یہ باقی سکن میں چہرے کی کٹ نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے یہ ایک یہاں اگر کوئی فیس بنانا ہو اس کاغذ پر تو آنکھوں کی جگہ کاٹی جائے، منہ کی جگہ کاٹی جائے. تو یہی اس دعا کا مطلب یہی ہے. میرے چہرے نے اپنے رب کے لیے سجدہ کیا جس نے اس کو بنایا، اور اس کی آنکھوں کی جگہ کو شق کیا یعنی کٹ لگایا اور اندر سے کھول کے نکال دی. اگر وہ نہ کھولتا تو آپریشن سے ہم کیسے کھولتے ان کو، اور جو کھولی بھی جاتی ہیں تو ان کا حال حلیہ کیا ہوتا. یعنی خدا نہ خواستہ اگر ہماری ایک بھی آنکھ بند ہو. پچھلے سال میری ایک اسٹوڈنٹ تھی تو ان کے گاؤں میں ایک بچہ تھا، اس نے خود دیکھا، وہ کہتی کہ اس کی بالکل ایک آنکھ کی جگہ پلین ہے. کہتی کہ چھوٹا ہے بچہ اور سب بچے ہنستے. گاؤں میں تو عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور وہ اس نے خود دیکھا تھا وہ بچہ کہ بالکل پلین ایک سائڈ. آپ ذرا تصور کریں کہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ کٹ نہ لگائیں اور خود ہم کو لگوانا پڑے تو اس کے اندر آنکھ بھی شاید جا کٹے، اور کٹ بھی جائے تو یہ بال کون اگائے اس کی حفاظت کے لیے. لیکن کبھی ہم نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا کہ اس نے ہم پر کتنا احسان کیا. اور اگر یہ منہ صرف اتنا کٹ ہے، اتنا ہو جائے یا اس سے آدھا ہو جائے، ہم کھا نہ سکیں، ہم پوری طرح بول کے اپنی آواز نہ نکال سکیں، اگر یہ صرف آدھا سی دیا جائے، کتنا مناسب ہم کو بنایا اور کتنا بڑا احسان کیا ہم پر، لیکن ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے. اور پھر آپ دیکھیے کہ ہر چیز دو دو ہے نا. منہ ایک ہے، اگر یہ بھی دو ہوتے، دو جگہ کھانا ڈالنا پڑتا، ایک جگہ ڈالتے وہ کھا رہا ہوتا اور دوسرا بیٹھا ہوتا انتظار میں، پیٹ ہی نہ بھرتا کہ کیا کھایا اور کیا نہ کھایا. یا دونوں میں ڈال دیتے اور وہ گلے میں پھنس جاتا کہ دونوں اکٹھے اندر بھیج رہے ہیں. کتنی قدرتیں ہیں نا اس کی. یہ سب کچھ خود کیسے ہو سکتا ہے بائی چانس؟ بہرحال تو سجدہ کرتے ہوئے جب انسان یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتی کہ واقعی بندہ میرا شکر ادا کر رہا ہے. سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. کہیں لکھ کے اگر لگا چھوڑے نا چند دنوں میں یاد ہو جائے گی. فخلف من بعدہم خلف، تو پیچھے آئے ان کے بعد کچھ جانشین.
یہ پہلے لوگ تو بہت اچھے تھے نا، اللہ نے چن لیا، یہ رحمان کی آیتوں پہ روتے تھے، سجدے میں گر پڑتے، لیکن بعد میں کچھ نالائق لوگ آ گئے، انہی کی اولاد میں سے نالائق پیدا ہو گئے. خلفہ کا مطلب ہوتا ہے پیچھے آنا، من بعدہم ان کے بعد، خلفن جانشین، پیچھے آنے والے. انہوں نے کیا کیا؟ اضاعوا الصلاۃ، نماز ضائع کر دی. انہوں نے نماز ضائع کر دی. نماز کا ضائع کرنا کیا ہے؟ نمبر 1 اس کو نہ پڑھنا، نماز نہ پڑھنا. نمبر 2 وقت پہ نہ پڑھنا، کیونکہ جو وقت پہ نہیں پڑھتا وہ بھی اس کو ضائع کر دیتا. نمبر 3 بغیر عذر کے جمع کرنا، بغیر کسی وجہ کے 2 نمازیں اکٹھی کر کے پڑھنا، قضا پڑھ رہے ہیں. پھر اسی طرح جلدی جلدی پڑھنا، جلدی جلدی پڑھ کے بس ختم کر کے رکھ دینا، یہ بھی اس کو ضائع کرنا ہے. پھر اسی طرح نماز کی چوری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین چوری نماز کی چوری. نماز کی چوری کیا ہے؟ کہ سجدے اور رکوع کو پوری طرح ادا نہ کرنا. رکوع میں گئے، 1-2 دفعہ سبحان ربی العظیم کو کھڑے ہو گئے، جاتے ہوئے ایک تسبیح پڑھ لی، ایک وہاں پڑھی اور ایک کھڑے ہوتے ہوئے پڑھ لی. اور اسی طرح سجدہ اس طرح کیا کہ ایک ابھی کیا ہی تھا کہ پورے اٹھے نہیں کہ دوسرا بھی ساتھ ہی کر لیا، کام ختم. جلد بازی میں نماز پڑھنا، یہ بھی ضائع کرنا ہے. جب تک پورا حق نہ اس کو دیا جائے تو کیا نماز ہوئی؟ واتبعوا الشہوات، اور پیچھے پڑ گئے خواہشات کے. اچھا نماز انسان جلدی کیوں پڑھتا ہے؟ اس کے پیچھے کیا سائیکالوجی ہے؟ خواہشات کے پیچھے پڑنے کے لیے. ہے جلدی سے یہ کر لیں، جلدی سے کھا لیں گے، فلاں چیز کھانا ہے، فلاں ڈرامہ آ رہا ہے جلدی سے دیکھنا ہے، وہ سب سیر کو جا رہے ہیں، میں پیچھے رہ جاؤں، میں جلدی جلدی کروں. ہر وقت جلدی کیوں ہوتی ہے نماز میں؟ کبھی غور کریں اس بات پر. بعض اوقات ہم کو گھٹن ہو رہی تھی، گرمی لگ رہی تھی، اٹھائیں پھینکے دوپٹہ ایک طرف کو، جلدی جان چھوٹے. ہائے گھبراہٹ ہونے لگی، اتنی دیر چپ ہو کے کھڑی ہو جاؤں، ہائے ہائے. کیونکہ باتوں کی بھی ایک شہوات میں سے باتوں کی بھی خواہش ہوتی ہے نا. اور خاص طور پہ کوئی مہمان آئے بیٹھے ہو، کوئی دوست آئی بیٹھی ہو، پھر آپ دیکھیے کیسی اچھی نماز پڑھتے ہیں. یا نیند کی وجہ سے نماز لیٹ کر دینا، یا سوئے رہنا، پڑھنا ہی نہ. تو ایسے لوگوں کا انجام کیا؟ فسوف یلقون غیا. چاہے یہ نیک لوگوں کی اولاد ہیں لیکن عنقریب جائیں گے جہنم میں. فسوف یلقون، یلقون ملاقات کرنا، غیا جہنم کی ایک وادی کا نام ہے. جہنم کی ایک خاص وادی میں ان کو ٹھونسا جائے گا. ایک دوسرا معنی ہے گمراہی، غی غوا، یعنی یہ گمراہی میں جا پڑیں گے، غلط رستہ اختیار کر لیں گے اور اس کے برے انجام کو جا پہنچیں گے. گمراہی کا نتیجہ بھی ہے غیا. ابن ابی حاتم کی حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ناخلف لوگ 60 سال کے بعد ہوں گے، یعنی آپ کے زمانے کے، یعنی لیٹر پیریڈ میں آئیں گے، جو نمازوں کو ضائع کریں گے. اس لیے کہ آپ کے زمانے میں تو یہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا کوئی کہ کوئی مسلمان ہو اور پھر وہ نماز نہ پڑھے. کسی کے ذہن میں نہیں یہ بات تھی، اس لیے کہ فرض تھا نا. فرمایا 60 سال کے بعد ہوں گے جو نمازوں کو ضائع کریں گے، شہوت رانیوں میں لگ جائیں گے، قیامت کے دن خمیازہ بھگتیں گے. پھر ان کے بعد وہ نالائق لوگ آئیں گے جو قرآن کی تلاوت تو کریں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہ اترے گا، دل محسوس نہیں کرے گا. بہت اسکالرلی باتیں کریں گے لیکن دل کو ٹچ نہیں کرے گا قرآن. تو آج کل ہو تو یہی رہا ہے نا. اور سمجھے بغیر پڑھیں تو عموماً ایسے ہی ہوتا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا کیا پڑھیں. جب پتہ ہی نہیں کہ کہا کیا جا رہا ہے تو دل کو کہاں سے ٹچ کرے گا. پھر فرمایا یاد رکھو قاری 3 قسم کے ہوتے ہیں. قاری 3 قسم کے ہوتے ہیں، مومن، منافق اور فاجر. ایک تو مومن ہے قرآن کا پڑھنے والا، جیسے اقبال کہتا ہے نا، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن. اور دوسرے منافق، پڑھیں گے قرآن لیکن کریں گے کچھ اور. اور فاجر، نافرمان، قرآن کے حکم کی صریح خلاف ورزی کرنے والے. واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.